بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال قامرك فليتصدق متفق علیہ. یہ کچھ آیات جو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہیں، ان آیات کا تعلق اس بات سے ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. حق تعالی نے جب کائنات کا وجود فرمایا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو اس موقع پر ملائکہ تو پہلے سے موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی تھا. اس لیے کہ قرآنی آیات جو ہیں وہ اس وقت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ ملائکہ بھی تھے، ابلیس بھی تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اس موقع پر حق تعالی جل شانہ نے اپنے مقربین بارگاہ خداوندی یعنی جو اللہ کے دربار کے قریب ہیں وہ ملائکہ ہیں. آپ نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے، چونکہ فرشتوں کے سامنے ہمارا ایک ظاہر آیا تھا اور وہ ظاہر یہ تھا کہ ہمارا نفس ہوگا اور جہاں نفس ہوگا وہاں شرارتیں ہوگی، وہاں خواہشات ہوگی، وہاں برائیاں ہوگی اور جس کے نتیجے میں لڑنا جھگڑنا ہوگا، ہوس کو پورا کرنا ہوگا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتوں نے ایک سوال کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، ماردار کریں گے، یہ لڑیں گے، فتنہ بھی کریں گے اور فتنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ خون بہائیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے تیری عبادت کا، تیری تقدیس کا، تیری پاکیزگی کا، تیری برائی بیان کرنے کا، تیری تعریف کا، اور خوب یاد رکھو میرے بھائیو حدیث شریف میں ہے ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، حق تعالی جل شانہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اور اسی لیے بندہ اگر حق تعالیٰ کی تعریف میں لگا رہا اور دعا نہ کر سکا تو یاد رکھیں اللہ کی تعریف کی بنیاد پر بلا دعا مانگے ہوئے بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے دل کی مرادوں کو پوری کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے.
ویسے اس میں تو علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. یہ ضرور ہے حدیث شریف میں آیا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ہے. اب وہ کتنی ساعت اور کتنی گھڑی ہے، کتنا سا وقت ہے؟ نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا ناخن کا، یعنی بہت تھوڑا وقت ہے. اور اس تھوڑے سے وقت میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ جمعہ کے دن، لیکن اللہ نے اس گھڑی کو چھپا دیا، جیسے شب قدر کو چھپا دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال پورے مہینے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں. پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی مجھے پہلے عشرے میں شب قدر نہیں بتائی گئی، اس لیے سارے لوگ جو ہیں دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کر لیں جو میرے ساتھ ہیں. تو دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف ہوا. جب دوسرے عشرے کا اعتکاف ہوا تو 20ویں روزے کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے باہر، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں بتائی گئی. جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لیں، اس لیے کہ شاید آخری عشرے میں شب قدر ہو. آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر آئے. اپنا جو خیمہ تھا، جو چتائیاں تھی، چتائی کا خیمہ ہوتا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ابھی آپ بیان کرنے ہی والے تھے کہ شب قدر فلاں رات ہے. اتنے میں 2 آدمی جھگڑ رہے تھے. 2 صحابی جو ہیں وہ کسی مسئلے میں جھگڑ. اب حضرت کا ذہن ان کی طرف چلا گیا، ان کی صلح میں، ان کی مصالحت میں. تو حضرت نے ان کی مصالحت تو کرا دی، لیکن فرمایا میں تو نکلا تھا اس لیے تاکہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن اللہ نے میرے ذہن سے شب قدر کی تعین کو نکال دیا. جو رات بتائی تھی وہ میرے ذہن سے نکال دی. اب تم آخری عشرے میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 میں کوئی رات ہو سکتی ہے. پھر اللہ کے نبی اس میں یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چھپا دی شب قدر کو، اس میں خیر ہے. اب کیا خیر ہے؟ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں خیر یہ ہے کہ اگر شب قدر کو اللہ بتا دیتا کہ فلاں رات ہے، تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے جو پورا مہینہ رمضان کا سوتے رہتے اور صرف وہ اسی رات میں عبادت کرتے، تو رمضان غفلت میں گزرتا. اور کچھ وہ بھی بیچارے ہوتے کہ جو عبادت تو کر رہے تھے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جو شب قدر تھی اسی میں ان کی آنکھ لگ گئی، سوتے رہے، تو ان کو زندگی بھر افسوس رہتا. حق تعالی نے اس لیے چھپا دیا کہ بھئی جب ہم نے چھپا دیا ہے تو لوگ تلاش میں روزانہ جاگتے بھی رہیں گے، اور اگر کسی سے کوئی رات چھوٹ گئی تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ 21 ہی کو ہوگی، شاید 23 کو ہوگی، چلو میں جاگ لوں گا، 25 کو ہوگی میں جاگ لوں گا. تو دونوں کے لیے فائدہ ہے. اس کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس میں خیر ہے تمہارے لیے. اور بھائی اللہ کے ہر مسئلے میں خیر ہے، ہر عمل میں خیر ہے. میں نے آج ہی ایک صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس، کینسر کے مریض تھے، بیمار تھے، بہت دور سے دعاؤں کے لیے آئے تھے، احمد آباد سے. میں نے ان کو ایک بات کہی، دیکھو اللہ کا نظام ایک ہے صحت اور مرض کا، اور ایک نظام ہے موت اور حیات کا. 2 نظام الگ ہے. ہر بیمار مر جائے یہ ضروری نہیں، ہر بیمار مر جائیں یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر صحت مند کو موت نہ آئے یہ بھی ضروری نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض زندہ رہتا ہے اور صحت مند مر جاتا ہے. تو انسان کا یہی سوچ لینا کہ مجھے یہ بیماری ہے اس لیے میں مر جاؤں گا، یہ غلط سوچ ہے. اللہ جلانے پر آتا ہے تو لاکھوں بیماریوں کے باوجود جلا دیتا ہے،
اور اللہ موت دینے پر آتا ہے تو صحت مند، تندرست اور جوان کو ٹھوکر لگتے ہی مار دیتا ہے۔ تو صحت اور مرض یہ ایک الگ نظام ہے اللہ کا، اور حیات اور موت ایک الگ نظام ہے۔ ہم نے دونوں کو ملا دیا، ہم نے یہ سوچ لیا جو بیمار وہ مرے گا، جو صحت مند وہ نہیں مرے گا۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ تو اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہے، ہر معاملے میں خیر ہے۔ ویسے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ نے لطیفہ لکھا ہے، واللہ عالم لطیفہ ہی ہوگا، کہ ایک صاحب جو ہے ایک آم کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آم کو دیکھ کر کے یوں سوچا کہ اللہ عجیب و غریب تیری قدرت ہے کہ تو نے اتنے بڑے بڑے خربوجوں کو، تربوج کو تو بیل پر چلایا، اور اتنے چھوٹے چھوٹے آم کو اتنے بڑے درخت پر تو نے لگا دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے بڑے تربوج ہے وہ درخت پر ہوتے، اور چھوٹے سے آم جو ہے وہ بیل پر چلتے۔ اتنے میں دھرام سے ایک آم گرا اس کے سر پر، تو اس نے کہا بس اللہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اتنے چھوٹے سے آم نے کھوپڑی پھوڑ دی، تو بھلا اتنا بڑا تربوز سر پر گرتا تو میرا کیا ہوتا۔ بس میرے ہر معاملے میں مجھے خیر لگتا ہے۔ تو اللہ کے ہر مسئلے میں خیر ہے، اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا تقدیر پر راضی رہو، تقدیر پر راضی رہو۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کبھی کوئی مسئلہ ہمیں اچھا، اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا خیرا وہو شر لکم۔ بعض مرتبہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھتے ہو، تمہارے لیے بری ہے، اور بعض مرتبہ تم اس چیز کو بری سمجھتے ہو لیکن تمہارے لیے خیر ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں مصلحت ہے۔ تو تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے، تو اس نے شب قدر کو بھی چھپا دیا، اور جمعہ کے دن ایک ساعت اور ایک گھڑی ہے اس کو بھی چھپا دیا، کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ ساعت کب ہے۔ اسی لیے علماء اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب خطبہ دینے کے لیے جب چلتے ہیں، وہاں سے لے کر ختم نماز تک میں یہ گھڑی ہے۔ جب امام چل کر کے ممبر کی طرف جا رہے ہیں تو ذرا 2 منٹ کی دعا کر لو، امام 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو ذرا 2 منٹ کی دل میں دعا کر لو، امام دوسرے خطبے سے فارغ ہو کر مصلی پر جا رہا ہے اس درمیان دعا کر لو، اور جب امام نماز پڑھ کے فارغ ہوا تب دعا کر لو۔ یہ 4 قول ہو گئے، تو ہم چاروں ہی پر عمل کر لیں۔ بھئی 1 منٹ کی 2 منٹ کی تو دعا کرنا ہے، مختصر سا وقت ہے۔ اور حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اسی میں کوئی گھڑی ہے۔ اس لیے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد ذکر میں مشغول رہو، تلاوت قرآن میں مشغول رہو، درود شریف میں مشغول رہو۔ اب یہ کہ درود شریف میں مشغول، تلاوت میں مشغول، ذکر میں مشغول، اور تھوڑی دیر دعا بھی کر لی، لیکن مان لو کہ وہ جو ساعت تھی، وہ جو گھڑی تھی جس میں دعا قبول ہوتی تھی، اس میں تو میں ذکر میں لگا ہوا تھا، اس موقع پر دعا نہیں کی، یا تلاوت میں لگا ہوا تھا، یا درود شریف میں لگا ہوا تھا اور دعا نہ کر سکا، اور پھر میں نے بعد میں دعا کی۔ فرمایا کہ تیرے ذکر اور تلاوت اور اللہ کی تسبیح کی بنیاد پر بغیر دعا کے بھی اللہ تیری ضرورت کو پوری کر دے گا۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن عصر کے بعد۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا دعاؤں کے کرنے کا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ رب کریم تو جن کو پیدا کر رہا ہے ان میں نفس ہے، اور جو نفس والا ہے وہ یقینی بات ہے کہ خواہشات والا ہے، اور جب خواہشات والا ہے تو یہ گناہ بھی کرے گا، فتنے بھی کرے گا، فساد بھی کرے گا، قتل بھی کرے گا، یہ خون بھی بہائے گا۔ اور جہاں تک تیری عبادت کا تعلق ہے، تجھے عبادت چاہیے، تجھے تیری تسبیح چاہیے، تجھے تیری تحمید چاہیے، تیری برائی بیان کرنا چاہیے، تو ہم ہیں آپ کے لیے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم آپ کی تقدیس اور پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں، ونقدس لک۔ تو تعالیٰ جل شانہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم نے اس کے نفس کو دیکھا ہے صرف،
اس کے اندر کی حقیقت کو نہیں دیکھا. یقیناً اس میں نفس ہے، خواہشات ہیں، اس کا انکار نہیں. اور تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے کہ جب نفس کی شرارت پر اترے گا تو گناہ کرے گا، فسق و فجور کرے گا، فتنے کرے گا، قتل کرے گا. لیکن یہ بھی تو ہے کہ یہ اپنے نفس کو جب صحیح استعمال کرے گا، اپنی خواہشات کو جب صحیح استعمال کرے گا تو پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی عبادت ہوگا. پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ یہ اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ دے گا، یہ بھی باعث ثواب اور عبادت ہوگا. یہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، یہ بھی عبادت ہوگا. اور پھر ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ فرشتوں تم جو عبادت کر رہے ہو، یقیناً تمہاری عبادت بہت تقدس، اور تم میری تسبیح بیان کرتے ہو اور تم بہت میری عبادت کر رہے ہو. یہاں تک کہ بیت المعمور جو ہے اس کعبۃ اللہ کے مقابلے میں حدیث شریف میں، بخاری شریف میں صحیح ترین روایت ہے کہ فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا. اتنے ملائکہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اس بیت المعمور کا طواف کرنے والے، اتنے فرشتے ہیں. پھر اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ نے قیام میں پیدا کیا وہ قیامت تک یوں ہی کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہے، تسبیح پڑھ رہے. جن کو اللہ نے رکوع میں ڈال دیا وہ قیامت تک رکوع میں ہے، جن کو اللہ نے سجدے میں ڈال دیا وہ قیامت تک سجدے میں ہے. میرا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم تو اتنا لمبا قیام بھی نہیں کر سکتے، بلکہ امام صاحب نے فجر میں تھوڑا سا لمبا کر دیا ہو تو ہم دوسرے ہی دن کہیں گے حضرت تشریف لے جائیں، آپ بہت لمبی نماز پڑھاتے. تو یہاں حال یہ ہے کہ ہم اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے، اتنا لمبا رکوع نہیں کر سکتے، اتنا لمبا سجدہ نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے کہ ملائکہ کی عبادت کے مقابلے میں تو ہماری عبادت کچھ بھی نہیں. پھر اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اگر عبادت ہی مقصود تھی تو ہم سے زیادہ تو فرشتے عبادت کر رہے تھے، پھر اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا فرشتے عبادت ضرور کرتے ہیں اللہ کی، لیکن اس میں عشق نہیں ہے. اس لیے کہ عشق ہوتا ہے نفس والے میں. جس کا نفس ہوگا اس کی خواہشات ہوگی، جس کی خواہشات ہوگی اس میں عشق ہوگا. اور اللہ عشق والی عبادت چاہتا تھا. اسی لیے ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب عشق و محبت کے ساتھ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. یہ جو اس کے اندر عشق ہے، محبت ہے، اور یہ جو عشق اور محبت کے ساتھ سرب سجود ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی جب پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی تجلیہ اس کے اوپر اتر جاتی ہے. تو اب تعالی عشق والی عبادت چاہتا تھا اور یہ بندے ہی کے پاس تھی، اس لیے تعالی جل شانہ وامن والہ نے اس بندے کو پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ورنہ نفس عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے جو ہم سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں. پھر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں گناہ بھی ہو سکتا ہے، ہم میں معاصی بھی ہو سکتی ہے، ہم میں اخلاص کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. فرشتوں کے اندر تو نہ گناہ ہے، نہ معاصی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ جمع ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم سے زیادہ تو وہ عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ کو جس عبادت کی ضرورت تھی وہ عشق، پیار، محبت والی عشق کی عبادت. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک بندہ کانٹے پر نہیں چلا، نہ کانٹوں کی بار پہ چلا، کانٹوں پر چلا ہی نہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں میں کانٹا نہیں لگا. تو آپ اس کو کہو گے جناب چلے ہی نہیں ہے تو کانٹا لگے گا کیسے؟ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو کانٹوں کی بار پر چلا اور اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کانٹا نہیں لگا، تو ہم کہیں گے کمال آپ کا ہے کہ یقیناً کانٹے پر چل کر آپ کو کانٹا نہیں لگا. فرشتے اگر یوں کہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں تو کہیں گے کہ تمہارا کوئی کمال نہیں، تم میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے تو تم کیا گناہ کرو گے. بندہ جو ہے اس میں گناہ کا مادہ ہے، خواہشات ہے، ہوس ہے، نفس ہے، دنیا کا ماحول ہے، آنکھوں کی رویت ہے، دیکھنا ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود پھر اس کے اہل و عیال ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی جائیداد ہے، اس کے مکان ہے، اس کی دکان ہے، اس کی کھیتی ہے. ان تمام کی مشغولیت کے باوجود عشاء کی نماز میں اللہ اکبر کا منادی ہوا اور یہ ان تمام کو چھوڑ کر سیدھا مسجد میں آ کر اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے میرے بندے کی عشاء کی نماز فرشتوں کی لاکھوں نماز سے افضل ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام جھمیلوں کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تو دکان کھینچ رہی ہے، مکان کھینچ رہا ہے، کاروبار کھینچ رہا ہے، بیوی کھینچ رہی ہے، بچے کھینچ رہے ہیں. یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو بچے کہہ رہے ہیں ابا جی بیٹھیے، بیوی کہہ رہی ہے کہاں جا رہے. ان سارے جمیلوں کے باوجود وہ دربار رب میں آ کر کے حاضر ہوا اور اپنے نفس کو ایک طرف رکھ دیا. تو پھر اس کا کمال ہوگا کہ میں کانٹوں پر چلا پھر بھی مجھے کانٹا نہیں لگا. تو کمال بندے کا ہوا نہ کہ ملائکہ کا ہوا. تو تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا، آدم کو جب پیدا فرمایا، تو ابلیس بھی وہاں موجود، ملائکہ بھی موجود. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. فرمایا اللہ تو اس کو بنا رہا ہے جو فتنہ اور فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ان کی عبادت کو میں جانتا ہوں. اس کے بعد تعالیٰ نے ابلیس اور ملائکہ سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کر. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اللہ نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، ملائکہ کا. اب یہ کہ یہ سجدہ تھا کون سا؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت ہی کا تھا، لیکن عبادت میں آدم کی عبادت نہیں. جیسے کعبہ کو تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ سجدہ کعبہ کو نہیں ہے، اللہ کو ہے. اسی طرح آدم بمنزل کعبہ کے تھے، سجدہ اللہ کو ہو رہا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عظمت کے لیے، آدم کی عظمت کے لیے تھا. اگر تعظیمی تھا تو ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام ہے. عبادت کا تو ہر شریعت میں حرام رہا، لیکن تعظیمی سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی بڑے کے سامنے سجدے میں جا کر عزت نہیں کر سکتا. مسافہ کر لو آپ اس سے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، چاہے وہ زندوں کے سامنے گرنا ہو چاہے وہ مردوں کے سامنے گرنا ہو، سجدہ تعظیم اس شریعت میں ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. کسی طرح سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. یہ صرف اللہ کا حق ہے جو اور کسی کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اور ابلیس نے اپنے دلائل چلائے. حالانکہ اللہ کے سامنے دلائل نہیں چلانے چاہیے، بڑوں کے سامنے دلائل نہیں چلانے چاہیے. بہرحال بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی اللہ خالق مالک، اور اس کے سامنے وہ کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، آگ اوپر رہتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے. مطلب یہ تو ذلیل قسم کا ہے اور میں اعلیٰ قسم کا ہوں، اور اعلیٰ قسم کا ذلیل قسم کے سامنے جھک نہیں سکتا. اللہ کے سامنے اس نے ایک تو سجدہ نہیں کیا، اوپر سے دلیری کی، بحث کرنے لگا، دلائل دیے. حق تعالیٰ نے فرمایا نکلو یہاں سے. اب یہ دشمن بنا آدم کا اور اولاد آدم کا، اس لیے کہ آدم ہی کی وجہ سے اس کو جنت چھوڑنا پڑا. تو یہ دشمن بنا آدم اور اولاد آدم کا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اترتے اترتے، اس کے اترنے کی کیفیت حدیث شریف میں بیان کی گئی کہ وہ یوں کمر پر ہاتھ رکھ کر اترا تھا. شیطان جو ہے وہ یوں ہاتھ رکھ کر، اور یہ متکبرانہ شان ہے، یہ تکبرانہ شان ہے. آپ نے کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک کیچ لیتا ہے تو وہ یوں کر کے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے مجھ سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے اور مجھ سے بڑھ کر کے شان والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک متکبرانہ مزاج تھا کہ اس طرح پر وہ اترا دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. کیا مہلت مانگی؟ الی یوم الوقت المعلوم، اے اللہ مجھے قیامت تک کی تو مہلت دے دے. حق تعالیٰ نے بھی اس کو مہلت دے دی، لیکن بندوں کو یوں کہا کہ یہ تمہارا ازلی ابدی دشمن بن کر کے آیا ہے، اب تم اس سے سنبھلنا اپنے آپ کو. پھر شریعت واضح طور پر دی، انبیاء دیے، کتابیں دی، عقل دی، فہم دی، ساری چیزیں دینے کے باوجود شیطان کے پنجوں میں ہم پکڑے جاتے ہیں. تو اب دنیا میں جب ہم آ گئے تو ابلیس بھی ہے ہمارے ساتھ، پھر نفس بھی ہمارا جو ہے وہ اسی کا تابع ہوا کرتا ہے، اسی کی محنت نفس کے اوپر چلا کرتی ہے. تو اگر ابلیس کو اور شیاطین کو اگر قید بھی کر دیا گیا رمضان میں، تو وہ 11 مہینے صحبت یافتہ جو نفس ہے وہ گناہ کرواتا ہے رمضان میں ہمارے پاس. اگرچہ شیاطین تو قید ہو گئے، لیکن یہ نفس جو ہے نا وہ ہمارے پاس گناہ کرواتا ہے. اور ہماری رمضان ہی کیا رمضان ہے. میں نے آج ہی صبح کتاب الصوم بخاری شریف میں چل رہا تھا، میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے سحری کر چلتا تھا،
میں اپنے گھر سے سحری کھا کر چلتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ حضرت کے ساتھ برکتاً مجھے بھی سحری نصیب ہو۔ تو آپ کی برکت لینے کے لیے میں گھر سے سحری کھا کر مسجد میں آ جاتا تھا، اور حضرت کی سحری اور جو ہے فجر کی نماز، ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ حضرت بالکل اخیر میں سحری تناول فرماتے تھے، صبح صادق سے کچھ پہلے، تو کتنا فاصلہ ہوتا تھا فجر کی نماز اور آپ کی سحری کے بیچ میں؟ فرمایا 50 آیتیں پڑھو اس کے بقدر۔ کتنی؟ 50 آیت، 50 آیت پڑھو قرآن کی اس کے بقدر۔ میں نے انداز لگایا کہ 50 آیتیں اگر آپ پڑھو گے تو اگر بہت اطمینان سے پڑھو تو بھی 20 سے 25 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق سے کچھ وقت پہلے، 15-20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے آپ کی سحری ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد صبح صادق ہو جاتی تھی، فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ کیوں اتنا بالکل اخیر میں؟ اس لیے کہ حضرت کی سحری میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ اگر دودھ مل گیا تو دودھ پی لیا، کھجور مل گئی تو کھجور کھا لیا، اور کچھ نہیں ملا تو پانی ہی پی کر کے آپ نے اپنی سحری کو کر لیا۔ یہ حضرت کی ایک سحری ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہماری سحری ایک تومار ہے، ایک طوفان ہے۔ ہماری سحری کیا ہے؟ عجیب و غریب۔ آج جو ہمیں رمضان میں بھی رحمتیں اور برکتیں نظر نہیں آتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہماری سحری کیا ہے؟ ہماری سحری کا حال یہ ہے کہ 3 بجے سے ہمارا کھانا شروع ہوتا ہے۔ پہلے چاول رکھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ترکاری اور فلاں اور فلاں، اس کے بعد فنی اور یہ، اور اخیر میں چائے نوشی ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ ہماری سحری کا ہوتا ہے۔ ہماری سحری کے اہتمام کی بنیاد پر ہماری عورتوں کی تہجد کی نماز بھی پورا مہینہ ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ بیچاری ہماری وجہ سے تہجد کو نہیں پڑھ پاتی، اس لیے کہ وہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہماری سحری 1 گھنٹے کی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ ہماری سحری کا حال یہ ہے کہ حفظ ما تقدم، اور ہماری افطاری کا حال یہ ہے کہ تلافی ما فات۔ حفظ ما تقدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن بھر کا سحری میں آپ نے کور کر لیا، اور جو کچھ کسر باقی رہ گئی وہ تلافی مافات، افطاری میں ہم اس کی تلافی پوری کر لیتے ہیں۔ جہاں اتنا کھانا ہوگا سحری میں اور افطاری میں، کیا وہاں میرا نفس مر سکتا ہے؟ اور جب نفس نہیں مرے گا تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ رمضان سے تم میں تقوی آئے گا، تقوی کہاں سے آئے گا؟ لعلہم تتقون کا مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے تقوی پیدا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی کوئی والی بال کھیل رہا ہے تراویح کو چھوڑ کر، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی یہاں سے وہاں دور و دراز تک کھانے کے لیے جاتا ہے، اور پوری رات گھومنے میں نکال دیتے ہیں۔ فجر کی نماز غائب، ظہر کی غائب۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور تقوی کیوں پیدا نہیں ہوا، اس کی یہ وجوہات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل پر غور کریں، اور ہم اپنے رمضان کو رمضان بنائیں تاکہ 11 مہینے خیر خوبی کے ساتھ گزرے۔ اور اگر رمضان کو رمضان ہی نہیں بنایا تو پھر تقوی کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ابلیس کو بھی اللہ نے دنیا میں اتارا، یہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن بنا، اور ہمیشہ پیدائش سے لے کر، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ چونکے مارتا ہے۔ کس بنیاد پر چونکے مارتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چونکے مارتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ محدثین نے فرمایا وہ اس لیے مار رہا ہے کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اب تیرا مقابلہ مجھ سے رہے گا۔ لیکن مریم و ابن مریم کو نہیں مارا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو نہیں مار سکا۔ اس میں حکمت ہے، راز ہے، بہت سارے حدیثی دلائل اور حدیثی باتیں ہیں۔ خیر مجھے اس کو اس وقت ذکر نہیں کرنا ہے۔ تو شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اب شیطان سے بچا کیسے جائے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں مولانا خیالات بہت آتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں تو خیالات آتے ہیں، جی نہیں لگتا نماز میں، بس خیالات آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مطلب چلتے پھرتے خیالات آتے ہیں اور گندے خیالات آتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں
کہ تم تو 1400 سال کے بعد آئے ہو، تمہیں خیالات آ رہے ہیں. حضرات صحابہ کو بھی خیالات آتے تھے، صحابہ کرام کو بھی خیالات آتے تھے. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا حضرت کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں اس کو زبان پر بیان بھی نہیں کر سکتا، اور جب وہ خیالات آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بجائے میں جل کر کوئلہ بن جاؤں تو اچھا ہے. آپ انداز لگائیں کہ کیسے خیالات ان کو آتے ہوں گے، کتنے بدترین خیالات ان کو آتے ہوں گے. خود مسلم شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب خود کہتے ہیں کہ تمہیں شیطان خیال ڈالے گا، من خلق الارض، زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے پیدا کیا، سورج کس نے پیدا کیا، یہ خیالات آئیں گے. سب کا تو جواب دیتا رہے گا دل میں اللہ اللہ اللہ، تو آخر میں کہے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا. آخر میں تیرے دل میں یہ بات ڈالے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی یہ خیالات تو آتے تھے، حالانکہ صحابہ کے استاذ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اور صحابہ سے بڑھ کر اس امت میں کوئی بڑا نہیں، کوئی ولی غوث قطب ابدال کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنے اونچے مقام والے حضرات صاحب، ان کو بھی خیالات تو آتے تھے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، بہت عجیب و غریب شخصیت گزری ہے، اور ہم سب کے اکابر ہیں، ہم سب کے بزرگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے تمام سلسلے جو ہیں، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقش بندیہ، یہ اس وقت جتنے سلسلے چل رہے ہیں یہ سب حاجی صاحب پر جاتے ہیں. اور حاجی صاحب کوئی عالم نہیں تھے، عربی تیسرے تک پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان سے بیعت ہونے والے زمانے کے امام مولانا رشید احمد گنگوئی جیسا ان سے امام جو محدث وقت ہے، قاسم نانوتوی جیسا بانی دارالعلوم دیوبند جو منطق اور فلسفے کا امام، وہ ان سے بیعت ہے. اور کسی نے مولانا قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر اس بے علم یعنی جو عالم نہیں ہے ان سے بیعت ہوئے؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ ہمارے حاجی صاحب عالم نہیں، عالم گھر ہے، مطلب عالم بناتے ہیں. اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے فرمایا تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ جب تک میں حاجی صاحب سے بیعت نہیں ہوا تھا مجھے حدیث کے الفاظ نظر آتے تھے، اور حاجی صاحب کے بیعت ہونے کے بعد مجھے معانی نظر آنے لگے. یہ حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزو، حاجی صاحب بہت بڑی شخصیت ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مکۃ المکرمہ میں یہاں سے چلے تھے یہ عہد کر کے کہ وہاں کسی سے مانگیں گے نہیں، ضرورت اپنی. اور ایک لمبی مدت حضرت تو پھر وہیں انتقال ہو گیا، اور جنت المعلا میں حضرت کی تدفین ہوئی. جب انگریزوں نے آپ کے خلاف پکڑ وارن نکالا تھا تو حضرت پھر مکہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے. اسی لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہے جاتے ہیں، یعنی مکہ ہجرت کرنے والے. وہاں پہنچے اور آپ کا سامان جو تھا پانی جہاز سے جانا ہوتا تھا سب چوری ہو گیا. اب بھائی صاحب جو ہے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کچھ بھی کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بس زمزم پی رہے ہیں چل رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں چل رہے ہیں. 11 دن ہو گیا بھوک سے، 11 دن. دوپہر کے وقت میں آئی صاحب کے پاس ایک صاحب کھانا لے کر آیا، فرمایا کہ آپ کے لیے کھانا ہے. آئی صاحب نے وہ کھانا لیا، وہ صاحب بیٹھے رہے. آئی صاحب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد دل میں یہ آیا کہ چلو شام کے لیے بھی رکھ لوں، بچا ہوا ہے شام کے لیے بھی رکھ لوں. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ جس مالک نے 11 دن کے بعد کھلایا وہ شام کو بھی مجھے کھلائے گا، کسی غریب کو دے دوں کام آ جائے گا. اس کو واپس کر دیا، جو صاحب لے کر آئے تھے ان کو واپس کیا. وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر تم نے شام کے لیے رکھا ہوتا تو اللہ زندگی بھر تمہیں بھوکا رکھتا. یہ حق تعالی کی طرف سے ایک نظام تھا. میں آپ کو آئی صاحب کا مقام بتا رہا ہوں. یہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات آنے پر گھبراؤ مت. یہ جو خیالات آتے ہیں نا کبھی نماز میں کبھی چلتے پھرتے، گھبرانا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں چور وہی جاتا ہے جہاں سامان ہوتا ہے.
تمہارے پاس ایمان ہے اس لیے شیطان آ رہا ہے، ایمان نہ ہوگا تو شیطان کہاں آئے گا؟ کفار کے پاس کوئی شیطان نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ تو خود ہی شیطان ہے، مومنوں کے پاس آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے جب یوں فرمایا کہ حضرت بعض مرتبہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں منہ بھی پن جا سکتا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جل کر ختم ہو جاؤں، یہ بہتر ہے ایسے خیالات کے مقابلے میں۔ تو حضرت نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے آتے ہیں ایسے خیالات؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ تو حضرت نے سنو، تمہاری تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف میں حضرت نے فرمایا ذالک صریح الایمان، ارے بھائی گھبرا مت، یہ تو عین ایمان ہے تیرا، یہ تو عین ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان ہے تبھی تو خیال آیا۔ اور ایک بات میں اس پر یوں کہا کرتا ہوں کہ ان خیالات کے آنے پر پریشانی کا ہونا، ہم پریشان ہوتے ہیں نا، مجھے خیال آ رہا ہے میری نماز کا کیا ہوگا، مجھے خیال آ رہا ہے چلتے پھرتے، یہ پریشانی کا ہونا یہ خود ایمان کی دلیل ہے، اس لیے کہ ایمان والوں ہی کو پریشانی ہوتی ہے، غیر ایمان والوں کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ تو عین ایمان ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان خیالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے ان خیالات میں اس کا علاج بھی تمہیں بتاؤں جو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ پہلا علاج قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرمایا اگر شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسہ آنے لگے تو اللہ کے پناہ میں آ جاؤ، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ، اس کی پناہ چاہو، اس لیے کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ شیطانی خیالات سے ہماری حفاظت کر لے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خدا ترس لوگ ہیں، اتقوا جو اللہ سے ڈرنے والے، جب ان کو کوئی شیطانی خطرہ پیدا ہوتا ہے، دل میں خیالات آتے ہیں، تذکروا فاذا هم مبلسون، تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، تسبیحات میں، تلاوت میں، دعا میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، شیطان سے بچا لیتا ہے، اور جب شیطان سے بچ گئے تو گناہ سے بھی بچ جائیں گے، وہ جو لے جانا چاہتا تھا اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کوئی ذکر شروع کر دو، کوئی ذکر شروع کر دو۔ تیسری آیت میں فرمایا تعالی جل شانہ نے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اگر مومن سے کوئی برا گناہ یا اپنی ذات پر گناہ کر کے ظلم ہو گیا تو مومن کی شان یہ ہے کہ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور گناہ کو بھائی سن لو اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے گناہ کو معاف کرنے والی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات سے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو ہو گیا گناہ اس پر اصرار نہیں کرتے، ہمیشگی نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ کہتا ہے ایسے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے، فرمایا اولئک، ان کا بدلہ یہ ہے اللہ ان کو اپنی طرف سے مغفرت عطا کرتا ہے، اور کیا عطا کرتا ہے وجنات، ان کو قیامت میں باغات دے گا، جنت عطا کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور فرمایا یہ ٹیمپرری اور وقتی اور عاریت اور کرائے کی جنت نہیں ہوگی، خالدین فیہا، ایک مرتبہ تم چلے گئے کبھی نکلنا نہیں ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں اس جنت کے اندر رہنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اولن تو شیطانی خیالات کی بنیاد پر اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، قرآن پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اللہ کے حبیب نے ایک طریقہ اور بیان فرمایا، جب غصہ آتا ہے فرمایا یہ بھی شیطان کی طرف سے، تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یہ نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا،
فرمایا اور اگر گناہ ہو ہی گیا تو استغفار کا اہتمام کرو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. اور حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر خیالات کے باب میں یوں فرمایا کہ دیکھو خیالات آتے ہیں، اس موقع پر تم کیا کرو گے؟ خیالات دور کرو گے؟ یہ گندا خیال آیا، گندا خیال آیا. اگر خیالات کو دور کرنے میں لگ جاؤ گے تو خیال دور نہیں ہوں گے اور تم اسی میں پھنس کر اللہ کو بھول جاؤ گے. نماز پڑھ رہے تھے اب خیالات دور کر رہے ہیں یا قرآن پڑھو گے؟ پھر تمہاری نماز کا کیا ہوگا؟ تو تم کیا کرو گے؟ ان خیالات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو خیال جو ہیں وہ دور تو ہوتے نہیں، سیدھا سیدھا مسئلہ ہے. جب صحابہ کو خیالات آتے تھے تو ہم تو 1400 سال کے بعد آئے ہیں، ہمیں خیالات ضرور آئیں گے. خیالات کو یہ کہیں کہ مجھے خیال آتا ہی نہیں، بے وقوف ہے، یا تو وہ فرشتہ ہوگا. پھر انسان ہے تو خیالات آئیں گے ضرور، انسان ہے خیالات ضرور آئیں گے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک ہائی وے روڈ ہے، ہائی وے روڈ پر پرانی گاڑیاں بھی گزرتی ہے جو 1963 کے خطارے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور 2019 کی گاڑی ہوتی ہے نئی، وہ بھی جا رہی ہے. اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہے، پرانی گاڑیاں بھی گزرتی ہے. تو ہمارا دل جو ہے وہ ایک ہائی وے روڈ ہے. اس روڈ پر اچھے خیالات بھی آئیں گے، برے خیالات بھی آئیں گے. اب تم کیا کرو گے ان خیالات کے موقع پر؟ کیسے اس کا طریق ہوگا؟ ہمارے بزرگوں سے وہ طریق بھی سن لو. حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نفس شناس آدمی ہے، بہت زبردست حکیم الامت تھے، امت کے حکیم تھے. یہ حکیم نہیں دوا دینے والے، روحانی حکیم، نفس شناس. حضرت فرماتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 100 آدمی کو بٹھا دو میرے سامنے، میں چہرہ دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس میں کیا روحانی بیماری ہے. یہ حضرت کی وہ نظر تھی. 100 آدمی کو بٹھا دو، میں چہرہ دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس میں روحانی بیماری کیا ہے. یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ وقت نے تمہیں دعوت دی اور تمہیں بلایا اپنے وہاں، اور یوں کہا کہ دوپہر میں 12 بجے تم آ جائیو، ہم تمہارا احترام بھی کریں گے، اکرام بھی کریں گے اور انعام بھی دیں گے. 12 بجے کا وقت دے دیا گیا، آپ کا انعام اکرام سب کچھ ہونے والا ہے. اب آپ بادشاہ کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں کتے آپ کو بھونکنے لگ گئے. ادھر سے ایک بھونک رہا ہے، ادھر سے ایک بھونک رہا ہے. تو اب آپ کتوں کو مارنے میں لگو گے، اس کو بھگانے میں لگو گے، اس کے پیچھے دوڑو گے؟ اگر اس کے پیچھے دوڑنے میں لگے، بھگانے میں لگے تو وقت وہاں ضائع ہو جائے گا، 12 بجے پہنچ نہیں پاؤ گے. انعام بھی گیا، اکرام بھی گیا، احترام بھی گیا، سب کچھ چلا گیا. تو آپ کیا کرو گے ایسے وقت پر؟ بھونکنے دو ان لوگوں کو، ہم تو اپنے منزل کی طرف جانا ہے، آپ چلتے رہو گے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں نفس اور شیطان جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو 2 کتے تمہیں خیال سے بھونک رہے ہیں، تم اس کی طرف توجہ نہ کرو، اللہ کے قرآن پر نظر رکھو، اپنی نماز پڑھتے رہو. کتنا بہترین علاج بتا دیا. اس کو دفع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے قرآن پر اپنے اللہ کی طرف لگے رہو. اس کو دفع کرنے جاؤ گے منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے. حضرت تھانوی نے ایک دوسری مثال دی، فرمایا کہ ایک چھوٹی سی اسٹیمر ہے تمہاری، پانی جہاز ہے. اب تم سمندر میں اس کو ڈالنا چاہتے ہو، لیکن تم نے یہ سوچا کہ موجیں بہت آ رہی ہیں، تو جب موج ختم ہوگی تب میں چلوں گا. تو کبھی سمندر کی موج ختم ہو سکتی ہے، کبھی نہیں ہوگی، وہ تو چلتی ہی رہے گی. تو اس کا مطلب تم کبھی منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتے ہو. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ انہی موجوں میں کشتی ڈال دو. وہ موجیں تمہاری کشتی سے ٹکرا کر خود بخود موجیں ہٹتی چلی جائے گی اور تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے. فرمایا شیطان کے خیالات کی موجیں ہمارے دل سے ٹکرا رہی ہے، یہ موجیں خود بخود ختم ہو جائے گی. تم اللہ کی طرف توجہ کر لو، اللہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا. تو بھائی
حقیقت یہ ہے کہ خیالات تو آتے ہیں، لیکن اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر نماز میں خیالات آ گئے، چلتے پھرتے آ گئے گندے خیالات، ان خیالات کی طرف توجہ نہ کرو، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہو، استغفار درود شریف کی طرف متوجہ رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کر لو۔ حق تعالی جل شانہ شیطانی وساوس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کے باطل خیالات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور گندے فتنوں سے اللہ ہمارے قلوب کی پوری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ شیطان ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اے اللہ جب وہ دیکھتا ہے تو ہم پر حملے بھی کرتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ اس سے بچنے کے ہمارے پاس کوئی راستے بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرما، گندے خیالات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حسد بغض و عداوت اور دل کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں صحیح سوچ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے جو ہمارا ایمان لوٹنے پر آیا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ ہمارا دشمن ہے جو ہمارے اعمال والی زندگی کو تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، جو قید خانے میں رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجت کو پورا فرما، سب کی اللہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے مدد فرما۔ الہ العالمین دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، آخرت بھی ہمارے لیے بہتر بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔